دلی طور پر بہت افسوس ہوتا ہے جب ہم میں سے کچھ لوگ ایک فراڈسٹر، منی لانڈرر، یعنی وہ ذلیل ہستی جس کے صرف پاپا ہی نہیں بلکہ پورے کا پورا ٹبر چور ہے، جو پکی ڈٹھی چور نہیں، انسانی تاریخ کی بدمعاش ترین اور چنڈالنی عورت، جس میں چنگیز اور ہلاکو خان کی روحیں بسیرا کیے ہوئے ہیں، اور جس کی پاکستان تو کیا لندن میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، اس جیسی کو اپنا لیڈر کہتے ہیں، جو خود انتہا درجے کی ان پڑھ، جاہل، اجڑ، گنوار ہونے میں اپنا ثانی نہیں رکھتی، وہ ایک لیڈر کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا المیہ بھی کوئی نہیں ہو سکتا کہ ہمارے معاشرے کے کچھ لوگ ابھی بھی اس طرح کے لوگوں کے زیادہ وفادار ہیں، جو کئی دہائیوں سے ہمیں نسل در نسل نوچتے، کنٹرول کرتے اور کھائے جا رہے تھے، بنسبت ان لوگوں کے جو پاکستانی قوم کو بچانے اور ہمیں اخلاقی، معاشی اور معاشرتی بہتری کی حقیقت سے روشناس کرانے کی تگ و دو میں مصروف تھے، اور ہیں بھی۔ ہر پل، ہر بات اور ہر بیانیے پر گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والی کی بات پر کیسے اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ یہ اتنی جھوٹی ہے کہ جھوٹ بول بول کے ہمیشہ فیک نیوز کا سہارا لیتے ہوئے سارے معاشرے کو یہ رخمال بنایا ہوا تھا۔ اس نے چاندی کی چمک پر فدا ہونے والے صحافیوں کو خرید کر منفی پروپیگنڈا کرتی رہی ہے، اور ابھی بھی کر رہی ہے، تاکہ غریب، ان پڑھ، دماغ کے ہولے اور پسماندہ طبقے کے لوگوں کی سوچ پر حاوی ہو سکے اور پھر انہیں اپنے منفی عزائم کے لیے استعمال کر سکے۔ غریب عوام سے بھتے کی صورت میں لیے گئے ٹیکسز پر خود عیاشی کرو اور اپنے حواریوں کو بھی موج مستی کراؤ، کوئی لالچ دیتے ہوئے یا جبرن۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم تھوڑے سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملاؤ، ان میں سے چند 100 کو بریانی کھلاؤ اور ان سے اپنے حق میں نعرے لگواؤ۔ اس کے علاوہ یہ جدی پشتی لٹیرے کرتے بھی کیا رہے ہیں؟ ان کے یہ سب حربے پرانے ہو چکے اور ابھی عوام جاگ چکے ہیں، اور یقیناً مکافات عمل کا پروسیجر شروع ہو چکا ہے۔ جس طرح جنات بعض اوقات انسانی روپ اختیار کر لیتے ہیں، اسی طرح اخلاقیات کی گری ہوئی عورت اور ذہنی مریضہ مریم ٹوٹیاں والی کو انسانی شکل میں نظر آنے کے لیے پلاسٹک سرجریوں اور میک اپ کی لیپا پوتی کا لبادہ اوڑھنے کا سہارا لینا پڑتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ آدم خور چڑیلوں کی دنیا میں منعقد ہونے والے مقابلہ بدصورتی میں پہلے نمبر پر آنے والی بوڑھی ترین اور پھنڈر ہو چکی ہوئی جننی ہے۔